السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑے فتنے سے جو امت مسلمہ کو بچایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور یہ بات کسی صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو انہوں نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس سے تمام صحابہ نے بیعت کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلا اسلام کا خلیفہ بنایا گیا۔ آپ ہی نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل دے دی جائے۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے بہت ساری ترقی کی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے لیے بیت المال قائم کیا، عدالتی نظام قائم کیا گیا، آرمی کے ہیڈ کوارٹرز قائم کیے گئے، سڑکیں اور نہریں بنائی گئیں، سکولز اور مساجد بنائے گئے، جیلیں اور پولیس اسٹیشنز بنائے گئے۔ کہتے ہیں کہ اسلامی ہجری کیلنڈر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا تھا، مردم شماری کی گئی، سماجی بہبود کے بہت سارے کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کروائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، افغانستان، مکران اور دوسری طرف لیبیا، شام، ارمینیا، مصر تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئی۔ کہتے ہیں آپ کے دور میں ہی 15 ہجری میں بیت المقدس کو بھی فتح کیا گیا۔ آپ کو وہاں کے تمام راہب لوگوں نے اور جتنے بھی جو پوپ اور پریسٹ وغیرہ تھے انہوں نے آپ کو دعوت دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ گئے اور ان کو چابی دے دی گئی تھی بیت المقدس کی۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اندر پھر بھی اتنی عاجزی تھی کہ وہ اس وقت اپنی فتح پہ خوش ہونے کے بجائے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ عزت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اسلام کی بجائے کسی اور چیز سے عزت چاہی تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل اور خوار کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم کا ایک سفیر آ پہنچا اور دیکھا کہ آپ دارالامان میں نہیں ہیں۔ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ کہنے لگا کہ میرا آقا ظلم کرتا ہے تو پہرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک بدبخت مجوسی ابو لولو نے آپ پر خنجر سے حملہ کر دیا، آپ کے بدن پر 3 گہرے زخم لگائے۔ آپ گرتے ہوئے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور آپ جو ہے بہت اس کے بعد بیمار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ بار بار زخمی حالت میں بھی ایک ہی بات پوچھتے تھے، کیا میں نے نماز پڑھ لی، کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اور تاکہ ان سے اجازت لیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو حضرت عمر فاروق کو ان کے دوستوں کے ساتھ اسی حجرے میں دفنایا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق اس چیز کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو دفنایا جائے، اور اس طریقے سے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا گیا۔ کسی نے خوب آپ کے لیے کہا کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی ہی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔